بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 29 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الاسم المقصور و احوال اعرابہ۔ الاسم المقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے اخیر میں الف ہو، تو ایسے اسماء جس کے اخیر میں الف ہو ان کا اعراب اور اس کے احوال کیا ہوں گے ہم اس سبق میں سمجھیں گے۔ پہلے آپ احباب نے پڑھا تھا کہ اعراب دو قسم پر ہے، ایک ظاہری اعراب جو نظر آ رہا ہو، جیسا کہ مرفوع ہونا یا منصوب ہونا، فعل کا منصوب ہونا، فعل کا مرفوع ہونا یا مجزوم ہونا، لم یضرب، ٹھیک ہے، یضربو، لن یضربا، لم یضرب، تو یہ ہوا۔ اور دوسرا وہ اعراب ہے جو مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا الفعل المضارع المعتل الآخر، تو وہاں پر آپ نے دیکھا تھا مثال کے طور پر عفا یعفو، یعفو میں آپ کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع، آپ نے کہہ دیا مرفوع ہے، اب میں پوچھتا ہوں یہاں پر ضمہ کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، کہ یہ مرفوع ہی ہے، مرفوع اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں نہ ان لن کئی اذن ہے، ٹھیک ہے، حروف جازمہ میں سے کوئی حرف نہیں، اور نہ حروف ناصبہ میں سے ہے ان لن کئی اذن، اور نہ جازمہ میں سے ہے لم ولا الناہیہ، تو اس لیے جب یہ خالی ہے من الحروف الناصبہ والجازمہ تو یہ مرفوع ہے، لیکن اب ضمہ ظاہر نہیں ہے تو ہم کا ضمہ مقدرہ کے ساتھ۔ اسی طرح ہم نے حالت نصبی کو، حالت جری کو ہم نے سب پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے اسماء کے متعلق، وہ تو افعال کے متعلق تھا، اب اسماء کے متعلق کہ اسماء کا اعراب اور اس کے احوال کیسے ہوں گے، حالت رفعی میں کیا ہوگا، نصبی میں اور جری میں۔ تو آئیے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں بحث کے ذریعے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسم المعتل الآخر، ایسے اسماء جس کے اخیر میں حرف علت ہو۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الفعل المضارع المعتل الآخر، کہ فعل مضارع جس کے اخیر میں حرف علت ہو ان کا اعراب اور احوال کیا ہوں گے ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسماء کو۔ المقصور، الاسم المقصور و احوال اعرابہ۔ الامثلہ: نجا الفتى من الغرق، نجا نجات پا گیا، الفتى جوان، من الغرق ڈوبنے سے، غرق ہونے سے وہ بچ گیا۔ ضاعت العصا، عصا ڈنڈا ضائع ہو گیا۔ نالنی الاذى، مجھے تکلیف پہنچی۔ شمت بی الاعداء، شمت بی العدا، دشمن مجھ پر خوش ہوئے، میری یعنی مجھے کوئی مصیبت آ پہنچی تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے، شماتت کی انہوں نے۔ یہ پہلی مثالیں ہیں 4۔ اب آگے ہے نجیت الفتى من الغرق، دیکھو یہاں پر فتى فاعل ہے اور یہاں پر مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عن الفتى یہاں پر مجرور ہے، تو یہ حالت رفعی میں، اب دیکھو فتى یہاں پر ضمہ نہیں نظر آ رہا۔ نجیت فعل فاعل، الفتى مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یہاں پر فتحہ نظر نہیں آ رہا۔ رضیت فعل فاعل ہے، عن حرف جر ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے، یہاں پر جر یعنی کسرہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ 4 مثالیں یہ ہیں، پھر 4 یہ ہیں، یعنی یہ حالت نسبی کی مثال ہے، جبکہ اسماء کو ہم نے مفعول بنایا ہے ترکیب میں، جملے میں یہ تمام اسماء مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں، اور مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر فتحہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر تمام یہ اسماء فی محل جر مجرور بھی ہے، اور مجرور آپ کو پتہ ہے مکسور ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے، کسرہ تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ہم ابھی بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ البحث: الکلمات الفتى العصا الاذى العدا۔ فی الامثلة المتقدمہ، پہلی مثالوں میں کلها اسماء معربہ، سارے کے سارے یہ جو مثالیں ہیں یہ معرب اسماء ہیں، ٹھیک ہے، معرب اسماء، مبنی نہیں ہے۔
وفی آخری کل منہا، اور تمام کے اخیر میں الف ثابتۃ، ایسا الف ہے جو کہ ثابت ہے، جو کلمے کا ایک جز ہے، کلمے کا حصہ ہے. هذه الاسماء، یہ تمام اسماء، وما شابہہا، یا اس طرح کی اور جو لغت میں یا قاموس میں یا عربی میں کافی ایسے اسماء ہیں جو مقصورہ ہیں، یعنی الف مقصور کے ساتھ ہیں. وما شابہہا، جو اس کی مشابہت کرتے ہیں. من کل ما هو معرب آخرہ الف لازمہ، وہ ہر اسم جو معرب ہو اور اس کے آخر میں الف لازمہ یا ثابتہ ہو. تسمى، اس کو کہتے ہیں بالاسماء المقصورہ، ان کو ہم الاسماء المقصورہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پر العدا ہے اور الاذى ہے، العصا ہے، الفتى ہے، یہ تمام الاسماء المقصورہ ہیں. چاہے اس کی شکل الف والی ہو یا اس کی شکل یا والی ہو، دونوں کو ہم کہیں گے الالف المقصورہ. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں هذه الاسماء، ان اسماء پر، وجدتها، آپ اسے پائیں گے فی القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، مرفوعتاً کہ یہ مرفوع ہیں کیونکہ فاعل واقع ہو رہی ہیں. نجا الفتى من الغرق، نجا فعل فتى فاعل مرفوع. لأن كل واحد منها، کیونکہ ہر اسم ان میں سے یقع فاعلا، فاعل واقع ہوگا. وفي القسم الثاني منصوبة، منصوبہ ہیں. لأن كل منها مفعول به في الجملة. وفي القسم الثالث، اور تیسری قسم کی مثالوں میں مجرورۃ، یہ تمام جو اسماء مقصورہ ہیں یہ مجرورہ ہیں بحرف جر، وہاں پہ حرف جر مذکور ہے. فما علامات الرفع والنصب والجر فيها، تو بتائیے کہاں پر ہمیں ضمہ، فتحہ اور کسرہ نظر آ رہا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا. نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، ان العلامات الاصلیہ للرفع، کہ علامات الاصلیہ رفع کے لیے، والنصب، والنصب کے لیے، والجر، جر کے لیے کیا ہیں؟ جو اصل علامات ہیں جس کو ظاہر ہونا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ظاہر نہیں. تو رفع کے مقابلے میں ضمہ اور نصب کے مقابلے میں فتحہ اور جر کے مقابلے میں کسرہ ہوا کرتا ہے. ولکننا هنا لا نرى، لیکن ہم یہاں پر نہیں دیکھتے، نہیں نظر آتا اثرا للضم، ضمے کا اثر، فتح کا اثر یا کسرے کا اثر. فما سبب ذالک، تو یہ سبب کیا ہے؟ ہمیں بتائیے کیا سبب ہے؟ تو کہ السبب، سبب یہ ہے ان آخر کل کلمۃ من هذه الکلمات، کہ سب ان تمام کلمات کا جو اخیر ہے الف، الف ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا سبب ہے. والالف يتعذر تحریکها، اور الف کو حرکت دینا یہ متعذر ہے، ممنوع ہے، یہ اضطراری حالت ہے. یہاں پر ہم الف ساکن ہوتا ہے، دراصل الف ساکن ہوتا ہے، اور ساکن کو آپ متحرک، یعنی اگر الف نہیں کر سکتے، الف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکن ہی رہے گا، اس کو آپ حرکت نہیں دے سکتے. اب مثال با ہے، اگر با ساکن بھی ہے اس کو آپ فتحہ ضمہ کسرہ دے وہ قبول کرے گا، لیکن الف قبول نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم متعذر ہیں، ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ولذالک، تو اسی لیے بقیت ساکنتاً، اسی لیے الف جو الف مقصورہ ہے وہ ساکن رہ گئی. وقدرت علیہ الضمہ، اور تقدیری طور پر اس پر ضمہ ہم نے لگا دیا. ہم جب بھی ترکیب کریں گے ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ المقدرہ، ہم نے ضمہ کو تقدیر، ٹھیک ہے، تقدیراً ثابت کیا. فی حالت الرفع والفتح فی حالت النصب والکسرہ فی حالت الجر. تو ہم یہاں پر اعراب تقدیری ہی لگائیں گے، اعراب ظاہری نہیں لگا سکتے. تو یہ ہے احوال جب بھی ہمارے سامنے آئیں گے، چاہے حالت رفعی میں ہو، نصبی میں ہو، جری میں ہو، تمام حالات میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. آئیے قاعدہ پڑھتے ہیں. المقصور، مقصور وہ ہے، ہوا کل اسم، ہر وہ اسم، معرب جو معرب ہو، آخرہ الف لازمۃ، جس کے اخیر میں الف لازمہ ہو، ثابتہ ہو، جو اس کے ساتھ اصل ہو. اصل یعنی شروع سے. الفتح، الفتح کا مطلب جوان، تو الفتح فتح ہی ہوگا. تو اب اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے، فاتح ہی اس کا معنی نہیں ہے. تو الف لازمہ، الف ثابتہ مراد ہے کہ ایسا اسم جس کے اخیر میں الف ہو ہی، عربی یعنی من حیث العربیہ و من حیث اللغہ، اس میں پہلے سے یہ چیزیں ہوں. القاعدہ تقدر، مقدر کیا جائے گا، علی آخر المقصور، مقصور کے اخیر میں، حرکات الاعراب الثلاث، تینوں حالات میں ہم اس کو تقدیری اعراب دیں گے. الاعراب الثلاث یعنی تینوں قسم کا اعراب، ضمہ، فتحہ اور کسرہ، یہ تقدیری ہی ہم اس کو سمجھیں گے اور بتائیں گے ان تمام حالات میں. التمرین الاول، عین، تعیین کریں الاسماء المقصورہ، مقصورہ اسماء فی العبارات الاتیہ،
युफद्दिलु بعض الناس, بعض लोग अच्छा जानते हैं या एक चीज़ को तरजीह देते हैं, सुकन अलकुरा कि वो गांव में रहें, अला सुकन अलबुदन कि वो मदीने में रहें, यानी शहर को वो तरजीह नहीं देते, वो ये पसंद करते हैं और उसको यानी गांव में रहने को तरजीह देते हैं शहर में रहने पर, शहर में नहीं रहना चाहते. तो युफज़िलु माना तफज़ील, ठीक है. तो यहाँ पर देखें युफज़िलु बाज़ुन्नास, बाज़ुन्नास मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइल है, मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइल. अब सुकना अलकुरा, सुकना मुज़ाफ़, अलकुरा मुज़ाफ़ इलैहि, ये फ़ी हालत नस्ब मफ़ऊल बिही है. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुकना के बाद जो अलिफ मकसूरा है, ये छोटी सी जो या है नून के बाद, इस पर फतहा नहीं है. तो यहाँ पर हम कहेंगे सुकना मुज़ाफ़ अलकुरा मुज़ाफ़ इलैहि फ़ी महल नस्बिन मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही, वलाकिन वअलामतु नस्बिही अलफ़तहतुल मुक़द्दरतु अला आखिरिही मना मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुर. इसी तरह अला हर्फ़ जर है और सुकना मजरूर है, लेकिन यहाँ पर जर नजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे इस्मुन मकसूर मजरूरुन बिअला व अलामतु जर्रिही अलकसरतुल मुक़द्दरतु अला आखिरिही. उम्मीद है कि आप अहबाब इस एक मिसाल से समझ चुके होंगे. मसलन हम ये लें अल इक़्तिसादु सबीलुल गिना. अल इक़्तिसाद कहते हैं मियाना रवी को, इअ्तिदाल को, इअ्तिदाल से चलना. सबीलुल गिना रास्ता है गिना का, इस्तिग़ना का, यानी इंसान क़नाअत पसंद बन जाता है. तो गिना में देख लें आप, सबीलु मुज़ाफ़ है, अलगिना मुज़ाफ़ इलैहि, और आपने पढ़ा है कि मुज़ाफ़ इलैहि क्या होता है, मजरूर होता है, मजरूर होता है. अब यहाँ पर गिना, यहाँ पर जर तो नजर नहीं आ रही, कसरा तो नजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर व अलामतु जर्रिही अलकसरतुल मुक़द्दरतु अला आखिरिही मना मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुर, क्योंकि अलिफ पर हरकत नहीं आ सकती, मुतअज़्ज़िर है. इसी तरह तमाम जुमलों को आप अहबाब भी इसको समझ लें और इसकी तरकीब करें. फिर में हम अत-तमरीन अर्राबे को ले लेते हैं नमूज़ज के तौर पे. सक़ता अन्नदा अलल अज़हारी, शबनम गिरी है अलल अज़हारी फूलों पर. सक़ता गिरना, अन्नदा शबनम अलल अज़हारी फूलों पे. सक़ता फ़िअलुन माज़िन मबनियुन अलल फ़त्ह, क्योंकि फ़िअल माज़ी मबनी होता है, फ़तह है. अन्नदा फ़ाइलुन मरफ़ूउन, फ़ाइल मरफ़ू बिग़म्मा मुक़द्दर अलल अलिफ़, ठीक है. फ़ाइल तो मरफ़ू होता है, अब रफ़ा है नहीं, तो हम क्या कहेंगे बिग़म्मा मुक़द्दर अलल अलिफ़ी. अला हर्फ़ु जर्र मबनियुन अलस सुकून, मबनी अलस सुकून, क्योंकि ये अला हुरूफ में से और तमाम हुरूफ मबनी होते हैं. अल अज़हार मजरूरुन बिअला व अलामतु जर्रिही अल कसरा. अब अज़हार पर कसरा है अलल अज़हारी, क्योंकि ये इसमें मकसूर तो नहीं. अगर इसमें मकसूर होता मसलन अलल फ़ता, ठीक है, अलल फ़ता यानी शबनम गिरी किसी जवान पर, तो फ़ता हम कहेंगे अला हर्फ़ जर अल फ़ता इस्मुन मजरूर व अलामतु जर्रिही अल फ़तहतुल मुक़द्दरतु अला आखिरिही मना मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुर. उम्मीद है कि आप अहबाब को सबक समझ में आ गया होगा. बाकी ये जो 3 जुमले हैं इसकी तरकीब ज़रूर कीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.